بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاح کا تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مؤذن کیسا ہونا چاہیے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَالِحًا عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَعَلَى وُضُوءٍ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا أَن يَكُونَ رَاكِبًا وَأَن يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَأَن يُحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا بِالصَّلَاةِ وَيَسَارًا بِالْفَلَاحِ وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ وَيَفْصِلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْذُرُ الْمُلَازِمُونَ لِلصَّلَاةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ وفي المغرب بسكتة قدر قراءة 3 آيات كسار أو 3 خطوات ويثوب كقوله بعد الأذان الصلاة والصلاة يا مسلين۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مستحب ہے کہ مؤذن نیک ہو، سنت کا عالم ہو، نماز کے اوقات کو جاننے والا ہو، وضو پر ہو، قبلہ کی طرف رخ کر کے اذان دے، مگر یہ کہ سوار ہو، اور یہ کہ کر لے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، اور یہ کہ اپنے چہرے کو پھیرے دائیں جانب حی علی الصلاح کے وقت، اور چہرے کو پھیرے بائیں جانب حی علی الفلاح کے وقت، اور گھوم جائے گا اذان دینے کی جگہ میں، اور فاصلہ کرے گا اذان اور اقامت میں اتنی مقدار کا کہ جس میں نماز کی پابندی کرنے والے حاضر ہو جائیں نماز کے لیے، ساتھ ساتھ مستحب وقت کی خیال رکھتے ہوئے، اور مغرب میں تھوڑا سا فاصلہ کیا جائے گا، اتنی مقدار جن میں 3 چھوٹی آیات کی قرات ہو سکے یا پھر 3 قدم چلے جا سکیں، اور تثویب کرے گا جیسا کہ اس کا یہ قول اذان کے بعد الصلاۃ والصلاۃ یا مسلین۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر مؤذن کی کچھ صفات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور اذان دینے میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بتایا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جو اذان دینے والا مؤذن ہے وہ نیک ہو، فاسق اور فاجر اور بدکار شخص اذان نہ دے، بلکہ نیک اور صالح شخص اذان دے، اور اسی طریقے سے ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ سنت کا مطلب یہ کہ فقہ کا عالم ہو، اور اسی طریقے سے نماز کے اوقات کو جاننے والا ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کون سی نماز کا وقت کس وقت شروع ہو رہا ہے، کس وقت ختم ہو رہا ہے، تاکہ وہ اذان کو نماز کے مستحب وقت کے اندر دے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی وقت داخل ہی نہیں ہوا ہے اس وقت اذان دے دے، یا ایسا بھی نہ ہو کہ وقت ختم ہو چکا ہے اس وقت وہ اذان دے دے۔ فرما رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ جو مؤذن ہے وہ نیک ہونا چاہیے، سنت کا عالم ہونا چاہیے، نماز کے اوقات کو جاننے والا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے حضرت فرما رہے ہیں کہ باوضو اذان دینا یہ بھی سنت عمل ہے۔ مطلب یہ کہ جو مؤذن اذان دے رہا ہو اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ پہلے وضو کر لے، بغیر وضو کے وہ اذان نہ دے، اور جب وہ اذان دے گا تو وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے اذان دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ نہ کرے، قبلہ اس کے دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو یا اس کی پیٹھ کی جانب ہو، ایسا کر کے وہ اذان نہ دے۔ فرما رہے ہیں علی وضوء، وضو پر اذان دے گا، استقبال قبلہ کرتے ہوئے اذان دے گا، مگر یہ کہ وہ سوار ہے۔ دیکھیں حالت سفر کے اندر اگر وہ اذان دے رہا ہے تو اس وقت اگر وہ کسی سواری پر سوار ہے، اور اس وقت اگر اس کا رخ قبلہ کی جانب نہیں ہے کسی اور جانب ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو اقامت ہے، اقامت کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی سواری سے اتریں اور زمین پر کھڑے ہو کر پھر آپ اقامت کہیں۔ فرما رہے ہیں کہ مگر یہ کہ وہ سوار ہو، اگر وہ سوار ہوگا تو پھر اس وقت اگر استقبال قبلہ نہیں کرتا ہے تو تب بھی درست ہے۔ وہیں یہ جعل اصبعیہ فی اذنیہ، اور اگلا مسئلہ حضرت نے یہ بتایا کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے سوراخوں کے اندر کر دے گا، یعنی اذان دیتے وقت جب مؤذن اذان دے گا تو اس وقت اپنے کان کے سوراخوں کو اپنی انگلیوں سے بند کر دے گا، کیونکہ اس طریقے سے آواز بلند ہوتی ہے، اور اذان کے اندر جو شریعت سے مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ آواز دور تک پہنچنی چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں کے سوراخوں کو بند کر دے گا، اور آگے یہ ہے کہ اپنے دائیں جانب پھرے گا حی علی الصلاۃ کے وقت، جس وقت وہ حی علی الصلاۃ کہے گا اذان دیتے وقت تو دائیں جانب اپنے چہرے کو پھیرے گا، لیکن جو سینہ ہے سینہ قبلہ کی طرف ہی رہے گا، سینہ دائیں جانب نہیں پھرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ حی علی الفلاح کہے گا تو پھر بائیں جانب وہ اپنے چہرے کو پھیرے گا تاکہ آواز دائیں بائیں چلی جائے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ سینہ اس کا قبلہ کی طرف ہی رہے گا، سینے کو وہ نہیں پھیرے گا۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ وہ جب حی علی الصلاح کہے گا اپنے چہرے کو دائیں جانب پھیرے گا، اور جب وہ حی علی الفلاح کہے گا تو چہرے کو بائیں جانب پھیرے گا۔ اور سوما اصل میں کہا جاتا تھا اس جگہ میں جہاں پر جو عیسائی راہب تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر مراد ہے وہ جگہ جہاں پر مؤذن اذان دیتا ہے۔
تو اگر مناسب سمجھے تو پھر وہ گھوم پھر کر بھی اذان دے سکتا ہے، مطلب یہ کہ اذان دیتے وقت وہ دائیں طرف گھوم جائے، بائیں طرف گھوم جائے، چاروں طرف وہ پھر کر اذان دے دے تاکہ جو آواز ہے وہ چاروں طرف یہ پہنچ جائے۔ فرما رہے ہیں کہ گھومے گا سوما یعنی اذان دینے والی جگہ میں۔ آگے فرمایا کہ فاصلہ کرے گا اذان اور اقامت کے درمیان اتنی مقدار کا جس میں جو نماز کے پابند لوگ ہیں وہ مستحب وقت کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ مطلب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، تو بتا رہے ہیں کہ اتنا فاصلہ ہو کہ جو نماز کے پابند لوگ ہیں وہ اپنے وضو وغیرہ بنا کر اگر کوئی ضروری کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو جلدی سے کھانا ختم کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جائیں، یا پیشاب پخانے کا تقاضا تھا تو اس سے فارغ ہو کے وہ نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تو اتنی مقدار، مطلب جیسے عام طور پہ ہماری مساجد کے اندر 15-20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی مقدار یہ کافی ہے۔ تو زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ اذان کی حیثیت ہی ختم ہو جائے، اور بہت مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اذان سن کے اگر وہ مسجد میں آ رہے ہیں تو پھر ان سے جماعت ہی ضائع ہو جائے، جماعت فوت ہو جائے، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ فاصلہ کرے گا اذان اور اقامت کے درمیان اتنی مقدار کا کہ حاضر ہو جائے ملازم، یعنی جو لازمی طور پہ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کے لیے حاضر ہو جائیں، مستحب وقت کا خیال رکھتے ہوئے، مستحب وقت کی رعایت رکھتے ہوئے۔ اور مغرب کے اندر فاصلہ کتنا کرے گا؟ فرما رہے ہیں کہ مغرب کے اندر تھوڑا سا فاصلہ کیا جائے گا، کیونکہ مغرب کے اندر مستحب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد جلدی نماز پڑھ لی جائے، تو لہذا جب مغرب کی اذان ہو تو حضرت نے فرمایا کہ اتنی مقدار فاصلہ کرے گا جتنی مقدار میں 3 چھوٹی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، مطلب یہ کہ چند سیکنڈ یا اتنی مقدار جن میں 3 قدم اٹھائے جا سکتے ہوں، تو تھوڑا سا فاصلہ کر لے، کیونکہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت مغرب کی نماز ہوگی، تو زیادہ لمبا اس کے اندر فاصلہ نہ کرے۔ فرما رہے ہیں کہ مغرب کے اندر سکتہ کیا جائے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے وقفہ اور ایک ہوتا ہے سکتہ۔ وقفے کے اندر تھوڑا سا وقفہ لمبا ہوتا ہے، سکتے کے اندر وقفہ قلیل ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ سکتہ کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ اتنی مقدار جس میں 3 آیات کی قرات کی جاتی ہے، 3 چھوٹی آیات، یا پھر 3 قدم چلے جا سکتے ہیں، اتنی مقدار میں سکتہ کرے گا، مطلب یہ کہ وقفہ کرے گا مغرب کی اذان اور مغرب کی جماعت میں۔ آگے فرمایا کہ یہ تصویب کرے گا، مثال کے طور پہ اس کا قول ہے اذان کے بعد الصلاۃ الصلاۃ یا مسلم، یعنی جو مؤذن ہے وہ اذان کے بعد تصویب کا عمل کرے گا، یعنی وہ کہے گا نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ اے نمازیو۔ اب یہ سمجھ لے کہ تصویب یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، تصویب یہ ثوب سے ہے، اور ثوب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اذان کے بعد ایک اعلان کرنا نماز کے لیے آنے کے لیے، کہ نہیں، لوگوں کو اعلان کر کے بتانا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو یہ جو تصویب ہے، آیا یہ کی جائے گی یا پھر یہ نہیں کی جائے گی؟ تو چونکہ قرون اولیٰ کے اندر تو ایک سستی نہیں تھی نماز کے اندر، تو لہذا لوگ اذان سن کر ہی نماز کے لیے آ جاتے تھے، لیکن جب لوگوں کے اندر سستی پیدا ہونی شروع ہو گئی تو پھر بعد کے علماء نے ایک یہ عمل بتایا کہ تصویب اختیار کی جائے، مطلب یہ کہ پہلے اذان دے دیں، اور جب کچھ فاصلہ ہو جائے اور جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت ہونے لگے تو ایک اعلان کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اعلان سن کر وہ جماعت کے لیے آ جائیں۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تصویب کرے گا، مطلب یہ کہ اذان کے بعد وہ ایک اعلان کرے گا الصلاۃ الصلاۃ، یعنی حاضر ہو جو نماز کے لیے، حاضر ہو جو نماز کے لیے، اے یا مسلین، اے نمازیو۔ لیکن آج کے دور کے اندر مسئلہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تصویب ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ تصویب کا عمل اختیار کریں گے تو لوگ جو اذان سن کے نماز کے لیے آیا کرتے تھے اس کے اندر وہ سستی کرنا شروع کر دیں گے، وہ سوچیں گے کہ چلو جب تصویب ہوگی تو پھر اس وقت ہم نماز کے لیے آ جائیں گے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ تصویب کے بعد ایک دوبارہ اعلان کرنے کی ضرورت پیش ہے۔ تو لہذا بہتر یہی ہے کہ صرف اذان کے اوپر ہی اکتفا کیا جائے اور اذان کے بعد نماز کے لیے کسی قسم کا اعلان نہ کیا جائے۔